السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مساجد کی فضائل اور مسجدوں کے آداب پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملیں گی، ان لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جن کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کیا، اسی طریقے سے فجر کے بعد پھر ظہر کی نماز کے انتظار میں ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر عصر کی نماز کے انتظار میں ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب پھر عشاء، یعنی جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں، تو کل قیامت کے میدان میں جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، تمام کے تمام لوگ اپنے بارے میں سوچیں گے۔ وہاں دوسرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، نبی جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے، انبیاء کرام اپنی بیویوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، حالانکہ تمام کے تمام انبیاء کرام جنتی ہے، سب کے زبان پر نفسی۔ اور اس وقت ایک ایسے شخص ہوں گے، واحد شخص، جن کی زبان پر یا امتی کے لفظ ہوں گے۔ وہ امت جو ہم اور آپ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں ان کے طریقے کو
ہم ناپال کر رہے ہیں اور ان کے طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور ان کے طریقے کو اور ان کی سنتوں کا ہم جنازہ نکال دے رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی کا لفظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم لوگوں کو یاد کر رہے ہوں گے، اور اس وقت سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مقدار، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، اپنے اپنے اعمال کے مطابق سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے اشخاص ہوں گے، کچھ ایسے منتخب بندے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ مسجدیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ روئے زمین میں سب سے بہترین اور مقدس جگہ ہے، یہ سب سے افضل جگہ ہے، اور ان مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسجدوں کی اصل خوراک یہ نہیں کہ مسجدوں کو سجایا جائے، عالیشان مسجدیں بنائی جائے، 3 منزلہ 4 منزلہ، اس میں بہترین قسم کا ٹائلز وغیرہ اور اس میں سجاوٹ طرح طرح کی ہو، یہ اصل خوراک نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مسجد کا اصل مساجد کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کتنے تعداد میں آ رہے ہیں۔ مساجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے تعداد ہیں۔ مسجدوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر اللہ کتنے ہو رہے ہیں، کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ آج جگہ جگہ مسجدیں ہیں، لیکن مسجدوں کا حال کیا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں آپ معائنہ کریں، 1 صف 2 صف، تعداد اور گھروں کے تعداد اتنے ہیں اس مسجد کے سامنے کہ اگر ہر گھر سے ایک فرد بھی آ جاوے تو پوری مسجد بھر جائے گی۔ پورے گھر کے میں بات نہیں کر رہا ہوں، گھر میں 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، سارے لوگ آ جائیں گے تب تو جمعہ کی طرح بھیڑ ہو جاوے۔ یہ میں ہر گھر کے ایک فرد اگر آ جائے تو جو نچلا حصہ ہے یہ مسجد بھر جائے گی۔ لیکن اگر یہاں گھر 10 گھر ہے تو 10 گھر میں سے صرف ایک گھر والے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک شخص۔ اگر 100 گھر ہے تو 100 گھر میں صرف 10 گھر والے آ رہے ہیں، باقی 90 گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ یہ مسجد گواہی دے کہ اللہ جس مقصد کے لیے اس مسجد کو بنائی گئی تھی واقعتاً اس مسجد میں وہ پائی گئی کہ یہاں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہے، نمازیں کثرت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم مسجدوں کو ویران چھوڑیں گے، کل قیامت کے میدان میں یہ مسجدیں گواہی دیں گی کہ اللہ ہر چیز کا وقت تھا اس کے پاس، ہر چیز کا وقت نکال لیتا تھا، کھانا کھانے کا وقت، کسی مہمان، کوئی مہمان آئے ان مہمان کے پاس وقت دینے کا، گھروں میں اپنی بیوی کے لیے وقت، اپنے بچوں کے لیے وقت، اپنے ماں باپ کے لیے وقت، کام کے لیے وقت۔ ٹھیک ہے وقت دینا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے آپ کتنا وقت دے رہے ہیں یہ اصل ہے۔ آپ مسجد میں آ کر
کیونکہ سب سے زیادہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت اللہ کا قریب ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ آپ سجدہ کر کے اللہ کو کتنا خوش کر رہے ہیں، اور سب سے بد نصیب وہ شخص ہوتا ہے اس کا الٹا جو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کو سب سے زیادہ دنیا میں سجدہ پسند ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مساجد ہے، یہ روئے زمین، یہ دنیا میں سب سے مقدس جگہ ہے۔ اگر سکون آپ کو چاہیے تو صرف مسجد کے اندر، بازار میں جائیں گے آپ گناہ میں مبتلا ہوں گے، آپ کی آنکھیں گناہ میں مبتلا، آپ غیر محرم کی طرف نظر جمائیں گے غلط نظروں سے، آپ کے ہاتھ گناہ کی طرف جائیں گے، آپ کے پیر گناہ کے طرف جائیں گے، آپ کے پورے جسم اعضاء گناہ کے طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو آپ ہر گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ مسجد میں آئیں گے تو آپ دنیاوی چیزوں کو کہا گیا کہ چھوڑ دے۔ مسجد کے باہر، اس لیے حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر گالیاں مت دو۔ آج مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مسلمان اتنی بے حرمتی کرتا ہے کہ مسجدوں میں گالیاں دے رہا ہے۔ ایک تو گالیاں دینا کبیرہ گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان گندی ہے، جو گالیاں دیتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس کی زبان کل قیامت کے میدان میں کینچی سے کاٹا جائے گا۔ جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو اس کو کینچی سے اس کی زبان کو کاٹی جائے گی، جو ماں باپ کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے۔ ایک تو باہر گالی دے رہا ہے، مسجد کے اندر ڈبل گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ دنیاوی باتیں مت کرو۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آ گئے اب صرف ہم یہ عبادت کرنے کے لیے آئے۔ مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں مت کرو، مسجد میں پیسوں کی باتیں مت کرو۔ مسجد میں آئے، ٹھیک ہے مسجد کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ الگ مسئلہ، مسجد کے کام کاج کی نیت سے ہے، اگر تھوڑی بہت بات ہو گئی وہ نہیں، لیکن خاص یہ نیت کرنا کہ نہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، سیاسی باتیں کرنا، اس کو گرانا ہے، اس کو ہٹانا، یہ مسجد کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیاوی مقصد ہے۔ اگر اس نیت سے مسجد میں آئیں گے، یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مسجدوں کو جب آپ نمازی کے لیے یہ مسجد بنائے ہیں تو یہاں دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں، کسی کو گرانا، پھنسانا، اس کو یہ کرنا، یہ سب باتیں نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے؟ کہا گیا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں داہنے پیر کو داخل کرے۔ بہت سا کم لوگ ان کا خیال رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، وضو اگر کر کے آئے بہت اچھی بات ہے، اصل تو یہی حکم ہے کہ اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلے۔ حدیث میں یہی حکم ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو منائے، تاکہ جو حدیث ہے کہ ایک قدم پر ایک نیکی ان کو ملتی ہے اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے جب گھر سے وضو بنا کر نکلتے ہیں۔ یہ وضو خانے اصل میں مسافروں کے لیے ہے جو دور دراز کے، اب وہ بیچارے کہاں جائیں گے، وہ تو ان کا گھر تو یہاں نہیں ہے،
تو ان لوگوں کے لیے وضو خانہ اصل وہ ہے اور استنجا خانہ وغیرہ، لیکن جن کے گھر سامنے ہے اسے یہ چاہیے کہ وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو بنا کے اور جو حدیث ہے اس حدیث کے مطابق عمل کر کے وہاں سے آئے۔ اور جو مسافر ہے، دور دراز کے ہیں، ان کے لیے عذر ہے، مجبوری ہے، وہ یہاں وضو بنا کے اپنا نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو، وضو ہے تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں، یہ نفل نماز ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، وضو ہے تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، تحیۃ المسجد۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو بنا لیجئے اور فوراً تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ وہاں سعودی عرب وغیرہ میں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے۔ پھر وضو کے بعد بھی تحیۃ الوضو کی نماز ہے۔ ایک تو داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد، اور وضو بنائے تو اس کے لیے 2 رکعت الگ ہے، تحیۃ الوضو اس کو بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے واپس آتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے مسجد میں۔ آپ کہیں چلے گئے سفر میں، جب آئے آپ اپنے وطن تو ڈائریکٹ گھر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر گھر جاتے تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کریں گے، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آپ دنیاوی کام میں مصروف رہیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ غور کریں کہ کوئی انسان ٹینشن میں ہے، کوئی انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کرے؟ سجدے میں پڑ جائے، فوراً آپ سجدے میں پڑ جائے۔ خدا کی قسم جو سکون اور جو مزہ آپ کو اللہ کا سجدہ کرنے میں ہوگا وہ دنیاوی چیز میں پھنس کر نہیں۔ کوئی انسان اگر ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، وہاں تعویذ وہاں بابا کے چکر نہ لگائے، قرآن کی مقدس تلاوت کیجیے، قرآن کی کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اچھا، قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آج کل رواج بنا لیے ہیں، موبائل میں ہی قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے کس میں؟ موبائل میں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتابی شکل میں جو قرآن شریف موجود ہے یہ تو ان صورتوں میں ہے جب آپ کے پاس قرآن شریف نہیں ہے، آپ کہیں سفر وغیرہ میں جا رہے، وہاں کتاب موجود نہیں ہے، اس صورت میں چلیے موبائل نکال لیے پڑھ رہے۔ اب اس کو رواج بنانا کہ ہر انسان موبائل نکال رہا اور اس سے پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب یہ قرآن شریف موجود ہے، صحابہ کے دور میں کیا موبائل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا موبائل سے قرآن پڑھتے تھے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، ہمارے جتنے بھی بڑے اکابرین تھے، کیا موبائل سے قرآن؟ یا آج بھی بڑے عالم، بڑے مفتی کا طریقہ نہیں ہے، وہ مجبوری میں کہیں سفر وغیرہ میں ہے، قرآن شریف نہیں ہے، وہاں کتاب موجود نہیں ہے، ہر جگہ قرآن شریف دیکھنا موبائل میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے جو قرآن کی نور ہے وہ نور نکال دی جاتی ہے، روحانیت۔ اس لیے قرآن شریف کو مطالعہ کرے، پڑھے جو یا ترجمہ وغیرہ تو کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے اس میں۔ اب یہ یاد رکھے
کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ بچوں کو بھی لایا کرے، لیکن اتنے چھوٹے بچے کو نہ لائے کہ مسجد میں آ کر وہ گندگی پھیلا دے۔ یعنی ہوشیار بچے اگرچہ نابالغ ہو لیکن ہوشیار ہے، عقل مند ہے، ایسے بچوں کو لائے، عادت دلائے۔ اور ماں و بہنوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں مسجدوں کی فضیلت کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں بیٹا تمہیں مسجد جانا چاہیے، تمہیں مسجد میں ادا نماز کرنی چاہیے، یہاں مت پڑھو، قرآن کی تلاوت مسجد میں کرو۔ یہ ماحول پیدا کب ہوگا؟ جب گھر کے اندر ماں باپ ان کو تربیت دیں گے۔ تو بچوں کو لایا جائے اس لیے کہ وہی آگے چل کر دین کو سنبھالنے والے ہیں، ہم اور آپ یہاں دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مسجد واقعتاً ہونی کیسی چاہیے؟ جو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ 100 میں صرف 1% ایسی مسجدیں ملیں گی جو مدینے والی مسجد تھی۔ مسجد واقعتاً ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں سے یتیموں کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسے ذمہ دار، ایسے نوجوان کمیٹی ہونی چاہیے۔ یہ 1-2 سے نہیں ہوتا ہے، ہم اور آپ چاہیں گے تو 1-2 آدمی سے نہیں، یہ تمام محلے کے لوگ بیٹھ کے اور اس چیز کو فکر کرنا چاہیے کہ مسجد ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ اس مسجد سے یتیموں کا خیال ہو، اس مسجد سے بیواؤں کا خیال ہو، اس مسجد سے اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، بیچارہ پیسہ نہیں ہے، علاج نہیں کر پا رہا ہے، یہاں سے ایسے پیسے اکٹھے کر کے ان بیماروں کا علاج کیا جائے۔ اس مسجد میں ایک امام ہے، مؤذن ہے، جو کئی سالوں تک خدمت کی ہے، ان کو پینشن نہیں ملے گا، وہ بیچارے کے پاس 10,000 5,000 کے علاوہ نہیں ہے۔ ایسے ذمہ دار اٹھے کہ نہیں آپ اگر بیٹھ گئے کوئی دقت نہیں ہے، ہم سب ہر مہینہ یہ مل کر پیسہ دیں گے۔ یہ چیز 1-2 آدمی سے نہیں، یہ سب لوگوں کو بیٹھ کر یہ ذہن بیٹھانا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ مسجد سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے کون سے محلے میں یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون بیمار ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا علاج صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ یتیم بچہ اسکول میں یا مدرسہ میں کیوں پڑھنے نہیں جا رہا ہے، کیا کہیں مال کے وجہ سے پریشان حال ہے۔ یہ ہے مدینہ والی مسجد۔ اس مسجد ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ صرف نماز پڑھ لیے یہ نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہودی بیمار پڑ جاتا تھا ان کا خیال کرتے تھے، کوئی غیر مسلم بیمار پڑ جاتا، پریشان حال ہو جاتا، مسجد سے ان کو بھیجوایا جاتا تھا اناج، رقم، ان کی بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کی جاتی تھی، پریشان حال ہے پریشانی دور کی جاتی تھی۔ جب یہ مسجدوں کے اندر، تمام مسجدوں کے اندر ہونے لگے گا تو پھر مانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے محلے کے لوگ کہیں اور جا کر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے